آخری حسرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ غزوہ احد کے میدان میں ایک صحابی زخمی ہوئے، خون بہت نکل جانے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئے تھے۔ ایک دم دوسرے صحابی ان کے قریب آئے اور پوچھا، آپ کو کسی چیز کی تمنا ہے؟ عرض کیا، ہاں۔ انہوں نے کون سا؟ جواب ملا کہ آخری وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے زخمی مجاہد کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور ان کو لے کر تیزی سے اس طرف بھاگے جہاں رسول اکرم تشریف فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر اتارا اور کہا کہ آپ کے محبوب آپ کے سامنے ہیں۔ جب نام سنا تو مجاہد کے دل میں بجلی کی لہر دوڑ گئی کہ فوراً طاقت بحال ہو گئی۔ اپنے چہرے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، دیدار کرتے ہی ان کی حالت غیر ہو گئی اور انہوں نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ تندور کی روٹی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تندور پر روٹیاں پکا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے اور مسکرا کر پوچھا، کیا ایک روٹی تندور میں گر گئی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، نہیں، کوئی روٹی نہیں گری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اسے اس آگ میں نہ پکایا جائے۔ یہ چادر عائشہ کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک چادر تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے اس چادر کو اوڑھا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے اسے دیکھ کر کہا، اے اللہ کے رسول، یہ چادر مجھے دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا انکار کیے وہ چادر انہیں دے دی۔ صحابہ نے اس ویکتی سے کہا، آپ نے ٹھیک نہیں کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مانگنے والوں کو منع نہیں کرتے۔ اس ویکتی نے جواب دیا، میں نے یہ چادر پہننے کے لیے نہیں مانگی، بلکہ اس لیے مانگی ہے کہ یہی میرا کفن بنے۔ بعد میں وہی چادر ان کی کفن بنی جس پر نرمی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس ویکتی پر رحمت کرتا ہے جو خریدتے سمے نرمی سے پیش آئے اور جو بیچتے سمے نرمی سے پیش آئے، جو اپنا حق مانگتے سمے نرمی برتے اور جو قرضدار کو مہلت دے یا معاف کر دے۔ اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری ایک حدیث سن کر آگے پہنچا دے اس کے لیے قیامت کے دن میری سفارش ہوگی۔ ہمیشہ جاری رہنے والے گناہ۔ آج کل کی کچھ چیزیں جیسے فلمیں، اشلیل ویڈیو، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، ای میل، بلاگ، یدی ان کے مادھیم سے کوئی گناہ پھیلایا جاتا ہے تو جب تک وہ انٹرنیٹ پر موجود رہے گا اور لوگ اسے دیکھتے یا اس سے پربھاوت ہوتے رہیں گے، ان کا گناہ بھی جاری رہے گا۔ اس لیے انٹرنیٹ کا اپیوگ ہمیشہ نیک اور صحیح کاموں کے لیے کرنا چاہیے۔ 7 تباہ کر دینے والے گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ایسے گناہوں سے بچو جو انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ وہ ایسے ہیں، پہلا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجد ٹھہرانا۔ دوسرا، جادو کرنا۔ تیسرا، کسی نردوش ویکتی کی ہتیا کرنا۔ چوتھا، سود بیاج کھانا۔ پانچواں، یتیم کا مال کھانا۔ چھٹا، جہاد کے سمے میدان چھوڑ کر بھاگ جانا۔ ساتواں، پاک دامن ایمان والی عورت پر جھوٹا الزام لگانا۔ جنت میں ایسے کمرے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے اونچے محل ہوں گے جن کے اندر کا حصہ باہر سے
اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی بات کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، نیمتی روزے رکھیں، اور جب لوگ سو رہے ہو تو رات میں اٹھ کر اللہ کے لیے نماز پڑھے۔ اللہ جس بندے سے پریم کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے، میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے پریم کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان والوں میں گھوشنا کرتے ہیں، اللہ فلاں ویکتی سے پریم کرتا ہے، اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو۔ جب سبھی فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر دھرتی پر بھی اسے لوگوں کی محبت اور سمان مل جاتا ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کی اور سے ایسے آئیں گی جیسے دو بادل یا دو پرندوں کے جھنڈ۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس میں برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا گھاٹے کی بات ہے تتھا جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سچی زبان اور صاف دل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ویکتی جس کا دل صاف ہو اور جس کی زبان سچی ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، سچی زبان والے کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن صاف دل والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ انسان جس کا دل پرہیزگار اور پاک ہو، جس میں کسی کے لیے گناہ، ظلم، دھوکہ، بیر، دشمنی یا حسد نہ ہو۔